مثال کے طور پہ آج ہم کیوں ٹوٹے؟ ٹوٹنے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بولا جائے مولانا مثلاً رضویہ سوسائٹی میں یا انچولی میں یہ جو شیعہ سوسائٹیز ہیں نا، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ پورے رضویہ میں کتنے شیعہ گھر ہوں گے؟ اگر 500 گھر ہیں یا 5000 گھر ہیں، 500 گھر تو مثلا 500 گھر میں افراد کی تعداد کتنی ہے؟ تو ہم نے اینٹوں کی بلڈنگز بنا دی اور نام رکھ دیا یہ شیعہ سوسائٹی ہے، لیکن کیا آپ بول سکتے ہو کہ رضویہ ایک شیعہ قوم کی سوسائٹی ہے، انچولی ایک شیعہ قوم کی سوسائٹی ہے؟ جب لفظ قوم آتا ہے مطلب اس سوسائٹی کے جوانوں کی عادتیں ایک ہونی چاہیے، ان کے عقیدے ایک ہونے چاہیے۔ سوچیں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ عادتیں ہوں جو ایک ہوں، کچھ عقیدے ہوں جو ایک ہوں، اور انہی عقیدوں کو توڑنے کے لیے شیعوں کو تقسیم کیا جاتا ہے نا۔ اب ان کو پتا ہے ایک سوسائٹی میں 500 گھر ہیں، 500 کے 500 شیعہ ہیں، 500 کے 512 امامی ہیں، 500 کے 500 امام زمانہ کو ماننے والے ہیں، 500 کے 500 علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اب یہ قوم بنیں گے تو دشمن کے لیے خطرہ بنے گا۔ اب لہٰذا اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کیا کرو؟ کسی کو مقصر بنا دو، کسی کو غالی بنا دو، کسی کو صوفی بنا دو، کسی کو کیا بنا دو، کسی کو کیا بنا دو۔ جب عقیدے بٹ گئے تو قوم ٹوٹ گئی، اور جب قوم ٹوٹ گئی تو آپ کے ایکشنز ایک نہیں ہوں گے۔ مجمع سارا علی والا بیٹھا ہوگا، لیکن ایک ایشو کھڑا ہوگا، سارے لوگ وہاں پہ کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اہل بیت کی کوشش یہ تھی کہ تمہیں قوم بنایا جائے۔ مجلس کا مطلب یہ ہے تو قوم بنے، محرم کا مطلب یہ ہے تو قوم بنے۔ ہم کس طرح محرم میں ایک قوم بن کے ابھرتے ہیں؟ کیونکہ کم از کم حسین کے نام پہ یونٹی ہے، کم از کم علی ابن ابی طالب کے نام پہ یونٹی ہے کہ جب محرم آتا ہے جو جو امام حسین کو مانتا ہے وہ فرش اعزا پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ فرق نہیں ہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، جب آپ کی محبتیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو آپ کے ایکشنز بھی ایک بن جاتے ہیں۔ دنیا اسی سے ڈرتی ہے کہ اگر تہذیب ان لوگوں میں آ گئی، اگر یہ مہذب بن گئے، اگر ان کے ایکشنز ایک ہو گئے، اگر ان کی سوچیں ایک ہو گئیں، تو یہ پوری کائنات میں بڑی سے بڑی افواج عالم کو بھی شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ 8 سال میں ایرانی جوانوں نے جو کارنامہ کیا دنیا کے سامنے، وہ یہی کارنامہ تھا نا۔ 8 سال ایک قوم جنگ لڑے، موسٹلی جو شہید ہوں وہ 15 16 17 سال کے، لیکن کس چیز نے ان کو یونائٹ کیا، کس چیز نے متحد کیا؟ کیونکہ ان جوانوں کے ہاتھوں میں جو پرچم ہوتے تھے، آج بھی آپ پرانے فوٹو اٹھا کر دیکھیں، کسی پرچم پہ یا حسین لکھا ہوتا تھا، کسی پرچم پہ یا زہرا لکھا ہوتا تھا، کسی پرچم پہ یا عباس لکھا ہوتا تھا۔ تو ایک عقیدے نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ قوم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عادتیں ایک ہو جائیں، قوم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے ایک ہو جائیں۔ جب عقیدے بڑھتے ہیں تو قومیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب انفرادی طور پر اس مدینے میں امام زین العابدین جیسی شخصیت بھی بیٹھی ہیں، لیکن شیعہ اس طرح متحد نہیں ہو سکے، کیونکہ ایک زین العابدین تھا۔ اگر سارے عابد بنتے، اگر سارے زاہد بنتے تو دشمن سے لڑ سکتے تھے، لیکن امام حسین نے کربلا میں آ کر یہ ثابت کیا، ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہے، ایک طرف 72 تھے، یہ 72 نہیں ہے بلکہ قوم تھی جن کو حسینی بولا جاتا تھا۔ اس 72 کی عادتیں ایک تھی کہ کہنے لگے کہ مولا حسین اگر یزید دولت دے، یزید مال دے، زر دے، جو بھی دے، لیکن ہم یزید کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک بول دیا۔ امام حسین نے کہا میں نے اپنی بیعت تمہارے ہاتھوں سے اٹھا لی، اب اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، قیامت میں نانا کے سامنے شکایت بھی نہیں کروں گا، یہی تمہارا بڑا احسان ہے کہ حسین نے بلایا اور تم حسین کی مدد کے لیے آ گئے۔ کہنے لگے مولا واللہ خدا کی قسم ہے اگر ہمارے جسموں کو 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور جلایا جائے اور خاکستر بنا کے ہوا میں اڑا بھی دیا جائے، پھر بھی حسین کے قدموں پہ جان دینے کے لیے تمنا رکھیں گے۔